بیٹل آف بدر. صحیح ہے. تو بیٹل آف بدر کے سب سے پہلے سر ساتھ ہم کیا پڑھیں گے سر؟ جیسے کہ ہمارے بیٹل کے پڑھتے ہیں وہ ہے سر کازز، کہ بھائی وجوہات کیا بنی، وجہ کیا بنی، ریزن کیا بنا. کوئی بھی کام بغیر ریزن کا نہیں ہوتا سر ساتھ. بیٹل آف بدر کے ریزنز کیا تھے بیٹا؟ اگر ویسے بہت سیریس بات کی جائے میرے بچوں، بیٹل آف بدر کے بہت سارے ریزنز. بھائی یہ بیٹل تو تبھی سٹارٹ ہو گئی تھی جب ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹ صفا پر اوپن پریچنگ سٹارٹ کر دی تھی. The people of Quraysh turn against him first verbally پھر physically، اور ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے تھے، چاہے جنرل سوشل بوائکاٹ ہو شیب ابی طالب کا، یا مارنا ہو یا ہیوملیشن کرنا. تو مسائل تو تب سے تھے، لیکن it happened in when holy prophet migrated to مدینہ. ہوا کیا یہ سن سر. ہوا یہ کہ جب مسلمز نے when the Muslims left مکہ، جب مسلمانوں نے مکہ چھوڑا تو ان لوگوں کی جو پراپرٹیز تھی مائگریشن کے ٹائم، جو ان کے ویلیویبلز تھے، they left behind were seized by the Makkans. بھائی تمہیں پتا ہے کہ میں نے جیسے بردر اور بٹوین مہاجرین انصار میں بتایا تھا میرے بچوں کہ جو لوگ مکہ میں رہتے تھے وہ کوئی کاروبار کرتے تھے، جاب واب نہیں کرتے تھے. کاروبار کیا تھا؟ اپنے باغات میں خود کھجوروں کی کھیتی کی عمر، اور اسی کو ہی بیچا اور روزمرہ کے اپنے خرچے چلائے. تو جب انہوں نے مائگریٹ کیا بیٹا، اپنے باغ بھی وہاں چھوڑے، گھر بھی چھوڑے، گارڈنز بھی. یہ تو نہیں لائبا کہ بھائی میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں تو میں نے کندھے پہ اپنے گھر اٹھا لیا کہ گھر ساتھ لے کے جا رہا. امپاسبل نا. باغات سے درخت اکھاڑ کے کندھے پہ رکھ لیے، چلو بھائی یہ ساتھ جائیں گے. اٹس امپاسبل. So they left their all valuables. صحیح ہے. They left their all valuables, all properties behind in مکہ. جب انہوں نے وہ چیزیں چھوڑی تو مکہ والوں نے اس کے اوپر کیا کر لیا میرا بچہ؟ سیز کر لیا. مکہ والوں نے اس پر کیا کر لیا میرے بچہ؟ قبضہ کر لیا. جب مسلمانوں نے اس کے اوپر قبضہ، مکن والوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، سیز کر لیا، تو یہ چیز مسلمانوں کو بہت بری لگی، ان کو بڑا غصہ ہے. اینڈ ایون مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ نام سنا ہوا ہے؟ اچھا، عبداللہ بن ابی کون ہے بیٹا؟ عبداللہ بن ابی بیسیکلی از اے منافق. منافق کون ہوتا ہے بتاؤ ذرا، کون بتائے گا؟ لائبہ تم بتاؤ میرا بیٹا، منافق کون ہوتا ہے؟ یس، منافق، ہیپوکریٹ، اس کے دو نام ہیں. بیسیکلی the person of two faces. بظاہر وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، but he was a Jew. He pretended to be a Muslim. احد میں پھر اس کے بارے میں پڑھو گے، اس نے باقاعدہ سازش کی. He pretended to be a Muslim but he was a Jew. عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا؟ عبداللہ بن ابی جان بوجھ کے نا مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے وہ یہ نیوز لے کر آتا تھا، براڈ نیوز ٹو پرووک دی امیگرینٹس فار ریونج. اور آ کر مسلمانوں کہتا تھا، او مسلمانوں یہاں آ گئے ہو، تمہاری جائیداد پر قریش والوں نے قبضہ کر لیا، اپنے آپ کو بہت بڑے کہتے ہو نا، یہاں آ کر بڑا اچھلتے ہو، تمہارے سارے جائیداد باغات جاؤ، مکہ والوں نے قبضہ کر لیے. یہ باتیں کہہ کے نا مسلمانوں کو کیا کرتا تھا؟ پرووک کرتا تھا، غصہ دلاتا تھا. مور اوور جو وہاں کے آئیڈل ورشپرز تھے ان مکہ، نیور فارگیٹ دا مسلمز. میرے بچے لائبہ انہوں نے ابھی تک مسلمانوں کو بھولے زارا نہیں. کیسے نہیں بھولے تھے؟ کیا کرتے تھے سرسار؟ ویری گڈ. کیونکہ ابھی تک مکہ والے یوز ٹو گو فار اے ٹریڈ کاروان ٹو سیریا. آپ نے یہ لائف آف پروفٹ میں پڑھا تھا کہ مدینہ سے ہوتے ہوئے راستہ جاتا تھا سیریا کا. اس لیے آپ نے پڑھا تھا ہولی پروفٹ فادر حضرت عبداللہ واز کمنگ بیک فرام سیریا مدینہ ہی ڈائیڈ. تو مدینہ جو تھا وہ سیریا کے راستے میں پڑتا تھا. تو مکہ والے جب بھی سیریا جاتے تھے بزنس کے لیے، وہ کہاں سے ہوتے ہوئے جاتے تھے؟ مدینہ سے. تو جب بھی مدینہ سے گزرتے تو مدینہ میں کیا کرتے؟ وہ فائر کر دیتے ان کے کراپس کو، ٹریز کو، کاز ڈسٹرکشن. ہمیشہ جاتے ہوئے ان کے ٹریز کو جلا دیتے، باغات کو جلا دیتے. سمجھ رہے ہو؟ راستے میں کئی مسلمان ملتے ان کو مارنا شروع کر دیتے. کچھ نہ کچھ ہمیشہ نقصان پہنچانا سٹارٹ کر دیتے. کچھ نہ کچھ کسی بھی اینڈ سے مسلمانوں کو کیا کرتے؟ نقصان پہنچاتے. اب یہ چیز جو تھی میرے بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نہیں لگی. کیوں زارا؟ اس وجہ صحیح نہیں لگ رہی تھی. پروفٹ نے کہا ایک تو جب when we were living in مکہ they were torturing us and humiliating us at that time. اب جب میں وہ چھوڑ آیا ہوں، صحیح ہے، now I'm in مدینہ، جب میں اپنا نیو اسٹیٹ بنا رہا ہوں، مدینہ کے اندر آ گیا ہوں، تب جب پھر بھی یہ لوگ سیریا جاتے ہوئے کبھی باغ کو جلانا،
کبھی کراپس کو جلانا، کبھی ٹریز کو ڈیمیج کرنا، صحیح ہے، مسلمانوں کا راستے میں مل جانا تو ان کو تنگ کرنا، تو یہ سب چیزیں مکر ابھی بھی کرتے تھے. ٹل ناؤ اینی کنفیوژن؟ کوئی مسئلہ جانا ریکارڈ ہو؟ اینی کنفیوژن؟ یس دوز ہو آر ٹیکنگ آن لائن، اینی کنفیوژن بیٹا یہاں تک سارا اور یوسف؟ نو؟ اچھا اوکے میرا بچہ. اب یہاں تک ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ ریزن سے سر. لیکن کچھ منتھس گزرے، آفٹر اے فیو منتھس دا پروفٹ آرگنائز اے اسمال گروپ آف مسلم ٹو گو آن پیٹرول اینڈ ڈیفینڈ اگینسٹ دیز اٹیکس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بہت زیادہ ہونے لگا نا آن اینڈ آف زیادہ، کہ جب بھی وہ وہاں سے گزرے مسلمانوں کے کراپ جلا دیں، جب بھی وہ وہاں سے گزرے مسلمانوں کی ٹریز جلا دیں، جب بھی گزرے مسلمانوں کے باغات جلا دیں، آن اینڈ آف ہونے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمال گروپس کے اندر مسلمانوں کو بھیجا اور کہا کہ وہاں پیٹرول کرو. پیٹرول کا کیا مطلب؟ تیل چھڑک دو ان کے اوپر. پیٹرول مینس ٹو کیپ این آئی آن دیم، جاسوسی کرو، نظر رکھو، کہ نگرانی کرو. ویری گڈ، کہ کہیں باغ پر حملہ تو نہیں کرتے، ٹریز کو تو نہیں جلاتے، صحیح ہے، مسلمانوں کو نقصان تو نہیں پہنچاتے، یہ پیٹرول رکھو. As events was fast moving towards the clash of arms, the Holy Prophet received divine instruction giving the Muslim to wage war. کیونکہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسمال گروپ بھیجنا تھا یوسف انصارا کہ وہ جا کر نظر رکھیں، تو تمہیں پتا ہے کہ مکہ والوں نے ان کے ساتھ لڑنا تھا اور کوئی نہ کوئی لڑائی تو جنم لینی ہی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پریشان تھے کہ ایون وی آر مائگریٹڈ، تب بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریویلیشن بھیجی. پہلی بار یہ مطلب ریویلیشن تو بہت آ رہی تھی، پہلی بار اس سینس میں ریویلیشن بھیجی، اور وہ ریویلیشن کیا تھی؟ دیٹ دا پرمیشن ٹو فائٹ از گیون ٹو دوز بلیورز اگینسٹ دوز ڈس بلیورز. کہ یا رسول اللہ ہم نے تمہیں اجازت دی ہے، تم لڑ سکتے ہو ایمان والو. کس سے لڑ سکتے ہو؟ ان ڈس بلیور سے، ان ڈس بلیور سے، وہ جو ایمان نہیں لائے. کون لوگ؟ who fight because they have been wrong، جو کہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور جو کہ غلط لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. تو بیٹا it was the first time that Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was given the permission of jihad. You can fight in the way of Allah with those who fight against you, who are wrong. صحیح ہے، تو آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. صحیح ہے، یہاں پہ کوئی کنفیوژن؟ یہاں تک کوئی مسئلہ؟ اب جب مسلمانوں کو یہ ریویلیشن بھی مل گئی، ہولی پروفٹ کے پاس آتے ہوئے اجازت بھی آ گئی that he can fight against the disbelievers، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو meanwhile the prophet received the news of the caravan led by Abu Sufyan. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملتی ہے کہ ایک کاروان آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے. کس چیز کا قافلہ اور کس کا قافلہ؟ قافلہ آف ابو سفیان. کس کا قافلہ آ رہا ہے؟ ابو سفیان کون ہے؟ لیڈر ہے اس وقت. کس کا لیڈر ہے؟ قریش کا. کہ بھائی ابو سفیان کا قافلہ آ رہا. کیا ہے قافلے میں سر صاحب؟ کنسسٹ آن 1000 camels، 1000 اونٹوں کا قافلہ ہے وہ. لوڈیڈ with goods and arms traveling to مکہ from سیریا. اس میں بھائی لوڈیڈ with goods ہے، بہت ساز و سامان ہے، اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ سیریا. مطلب بزنس کے لیے جا رہا ہے نا، بہت بڑا قافلہ. ابو سفیان امیر آدمی تھا، لیڈر تھا. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam thought this might be a way to pay back the Meccans for all the suffering they inflicted on Muslims, and he posted 2 men near the caravan route to keep watch. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھائی یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کو بولا کہ جاؤ ابو سفیان کے قافلے پر نظر رکھو. کیوں نظر رکھو؟ نمبر 1 زارا، کہ یہ ہمارے ٹریز اینڈ کراپس اور چیزوں پر دوبارہ حملہ نہ کریں. دوسرا اس وجہ سے بھی نظر رکھو آن دیئر وے بیک، ہم ان کو سبق سکھائیں گے، ان کے اوپر اٹیک کریں گے تاکہ ہم ان سے تمام سب چیزیں کیا لے سکے؟ بدلہ لے سکے. لیکن منافق تو منافق ہے. However, some hypocrite told Abu Sufyan and he changed the route. ابو سفیان کو منافقین عبداللہ بن ابی نے خبر پہنچا دی کہ بھائی مسلمان تم پر کیا رکھ رہے ہیں؟ اینڈ آن یور وے بیک دے ول اٹیک، تم پر تو اٹیک ہو جائے گا.
ابو سفیان نے جیسی یہ بات سنی he sent an urgent request for help to مکہ، اور اس نے ایک دم ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے مکہ کیا بھیج دیا؟ لیٹر، خط لکھ کے بھیج دیا مکہ والوں کو کہ اے مکہ والوں کیا کرو، میری مدد کو آ جاؤ۔ اور وہ میسج جو تھا زمزم غفاری نے لاؤڈلی جا کر، صحیح ہے، بڑے چیختے ہوئے روتے ہوئے جا کر مکہ والوں کو سنایا، صحیح ہے، مکہ والوں کو سنایا اور کہا کہ اے مکہ والوں تمہارے لیڈر پر حملہ ہو رہا ہے، ابو سفیان پر، تمہارے لیڈر کو مارنا چاہ رہے ہیں، آؤ اپنے لیڈر کو بچا لو، صحیح ہے، اپنے لیڈر کو بچا لو۔ اور the message زمزم غفاری raise a loud cry and let it vibrate the whole city، جو کہ تمام تر سٹی میں پھیل گیا۔ ہاں بس ہاں نہیں وہ بٹن، ہاں اب بٹ، اور اس نے تمام تر سٹی میں اعلان کیا کہ اے لوگو آؤ اپنے لیڈر کو بچاؤ۔ یہ بات ہی سننی تھی، لیٹر ملنا ہی تھا کہ soon the army of 1300 fighters and 700 camels and 200 horses، 1300 fighters with 700 camels and 200 horses، ایک آرمی تیار ہو جس میں 1300 فائٹرز تھے، 700 camels تھے and 200 horses تھے، اور کچھ فیمیل سنگرز بھی تھی۔ فیمیل سنگرز کا کیا کام تھا سرساد؟ یہ عرب کے کسٹم اینڈ کلچر تھا کہ وہ اپنے ساتھ فیمیل سنگرز کو لے کر جاتے تاکہ انٹرٹینمنٹ پرپس بھی ہو، سیکنڈلی جب یہ گانا گائیں تو جو واریئرز ہو ان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ محسوس کریں، صحیح ہے، اینڈ ہو ور فلی اکوپڈ، اور وہ 1300 لوگ فلی اکوپڈ تھے، اینڈ مارچ آؤٹ فرام مکہ، فلی اکوپڈ مطلب عام ایمونیشن سے لیس مکہ سے نکل گئے۔ جب وہ لوگ میرا بیٹا 80 مائلز اوے تھے، اراؤنڈ 80 مائلز اوے فرام مدینہ، ان لوگوں کو ایک خبر پہنچی۔ کیا خبر پہنچی؟ کہ ابو سفیان وہ سیفلی واپس مکہ آ چکے۔ کیسے؟ کیونکہ جب ابو سفیان کو خبر مل گئی تھی نا that the Muslim will attack on his way back، he changed his route، لمبا روٹ لیا اور واپس کہاں پہنچے؟ مکہ۔ جیسی مکہ میرے بچہ پہنچتے سارا when Abu Sufyan came to Makkah he saw that there is no one، میرے سارے دوست کہاں ہیں بھائی؟ بولے امیہ بن خلف کہاں ہیں؟ کہ وہ نہیں ہے۔ ابو جہل نہیں ہے، عتبہ کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ شیبہ کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ بولا سارے کہاں گئے؟ بولا بھائی وہ تو نکل گئے مدینہ۔ بولا کیوں؟ بولا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ بولا کیا تھا؟ بولا you wrote a letter for a help، انہوں تو کاروان بنا کے 1300 لوگ نکل گئے۔ دوبارہ سے خط لکھا۔ He again wrote a letter کہ بھائی واپس آ جاؤ، I reached safely in مکہ، مجھ پر حملہ نہیں ہوا، میں روٹ چینج کر کے آ گیا ہوں، واپس آ جاؤ۔ They were 80 miles away when they received this letter، صحیح ہے، on hearing جیسی یہ لیٹر ملتا ہے اپنے لیڈر ابو سفیان کا کہ واپس آ جاؤ، I am safe، مجھے کچھ نہیں ہوا، تو on hearing this 300 soldiers returned to Makkah but Abu Jahl and around 1000 kept on moving towards مدینہ۔ 300 لوگ واپس ہو گئے لیکن ابو جہل اور باقی لیڈرز آگے بڑھے، صحیح ہے، 1300 میں 300 واپس ہوئے تو کتنے رہ گئے؟ 1000۔ تو 1000 فورسز آگے بڑھی اور وہ واپس نہیں آئے۔ انہوں نے سوچا ہم اتنے لوگ نکل آئے، آزاد فلی اکوپڈ نے سب چیزیں، ونس فار آل مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، یہاں سے واپس ہونا ہماری شان، ہماری عزت، ہمارے وقار کے خلاف۔ So this was basically the causes۔ یہاں پہ کوئی کنفیوژن میرے بچوں؟ یس یوسف اینڈ سارا، کوئی کنفیوژن میرے بچہ؟ یہ سارے کے سارے کازز تھے۔ یس سارا میرا بچہ کچھ پوچھنا ہے؟ نو سر۔ اچھا یس عاطف، عمر، زارا، اینی تھنگ؟ یوسف؟ اچھا سر کازز کو چھوٹا سا سمرائز کر دے دوبارہ سے، تو چھوٹے سے سمرائز کر دیتے ہیں کازز کو کہ بھائی دیر پر ریزنز آف دا بیٹل آف بدر۔ سر کیا ریزن تھے؟ نمبر 1 ریزن یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنا شہر چھوڑا تو ان کے پراپرٹیز اور ویلیویبلز کیا تھے؟ پیچھے رہ گئے تھے، صحیح ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا ان کے پاس باغ تھے، گھر تھے، کندھوں پہ اٹھا کے تو لا نہیں سکتے تھے۔ جب پیچھے رہ گئے تھے اس کو کیا کر دیا قریش والوں نے؟ سیز کر لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو یہ چیز مسلمانوں کو بہت بری لگی، بھائی تمہارے گھر پہ کاروبار پہ کوئی قبضہ کر لے۔ اور اس چیز کو عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، ہیپوکریٹ تھا، وہ بار بار مسلمانوں کو یاد دلا کر ان کو پرووک کرتا، تنگ کرتا، ہیوملیٹ کرتا، ٹارچر کرتا۔ یہ چیز مسلمانوں کو بہت بری لگی،
سیکنڈلی کہ جب بھی مسلمانوں کے طرف سے آئیڈل ورشپرز مکہ والے مدینہ سے گزرتے تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے. They never forget the Muslims. کیا کرتے میرے بچوں؟ کبھی فائر دا کراپس، کبھی ان کے باغ کو جلا دیتے، کبھی ٹریز کو جلا دیتے، کاز ڈسٹرکشن، کچھ نہ کچھ ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہتے. یا راستہ میں کبھی مسلمان مل جاتے تو ان کے اوپر حملہ کر دیتے، کچھ نہ کچھ آن اینڈ آف کرتے رہتے. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسمال گروپ آف مسلمانوں کا تیار کیا جو کہ ان کے اوپر کیا رکھتی تھی؟ نظر. اور کہا جاتا تھا کہ ڈیفینڈ کرو ان کے اٹیکس. اگر وہ تم پہ درخت جلانا چاہیں، ٹریز جلانا چاہیں، باغ جلانا چاہیں، کراپ جلانا چاہیں، مسلمانوں کو مارنا چاہیں، تم گروپ والے کیا کیا کرو؟ حفاظت. صحیح ہے. جب اللہ رب العزت نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ جہاد کی پرمیشن بھی دے دی کہ اے بلیورز تم ان کے خلاف لڑ سکتے ہو، ان بلیورز کے جو کہ غلط ہیں اور تم سے لڑتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا جیسی اجازت مل گئی کہ بھائی ریسیو نیوز کہ ایک تو کاروان جا رہا ہے. کس کا کاروان ہے؟ ابو سفیان کا، جو کہ لیڈر آف قریش. اور بھائی اچھا خاصا بڑا کاروان ہے. کیوں؟ 1000 کیملز ہیں، لوڈڈ ود گڈز اینڈ آرمز ہیں، ٹریولنگ فرام مکہ ٹو سیریا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ رائٹ چانس ہے ان سے بدلہ لینے کا. رسول نے کیا کیا؟ رسول نے کچھ مسلمانوں کو، 2 مسلمانوں کو پوسٹ کیا مین نیئر دا کاروان روٹ. صحیح ہے. ٹو کیپ این آئی، ٹو کیپ واچ. کہا کہ تم نظر رکھو کہ پہلے تو دیکھو یہ ہماری کسی چیز پر حملہ تو نہیں کرتا، سیکنڈلی جب یہ واپس جا رہا ہوگا تو ہم اس سے بدلہ. یہ خبر منافقین نے ابو سفیان کو پہنچا دی. جیسی ابو سفیان کو خبر پہنچی اس نے ارجنٹ ریکویسٹ بھیجی، ارجنٹ لیٹر بھیجا فار ٹو دی پیپل آف مکہ فار دا ہیلپ. وہ خبر پہنچنی تھی کہ وہاں سے 1300 فائٹر، 700 کیملز اور 200 ہارسز اور کچھ فیمیل سنگرز کے ساتھ وہ لوگ نکل گئے اور فلی اکوپڈ کہ مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں گے ان کی ایسی کی تیسی. جیسی بیٹا وہ 80 مائلز کو پہنچتے ہیں فرام مدینہ، بالکل قریب ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ سے لیٹر ملتا ہے کہ واپس آ جاؤ کیونکہ ابو سفیان جو ہے سیفلی ریچ کر گئے ٹورڈز مکہ. لیکن ان میں سے 300 واپس آتے ہیں، باقی آگے مارچ کرتے ہیں. یہاں تک کوئی پرابلم؟ دوبارہ سے ریوائز کرا دیا. صحیح ہے. اتنا بولوں گا کہ پک جاؤ گے، بولو گے سر خدا کی قسم یاد ہو گیا یار، بس کر دو، تبھی ذہن میں گھسے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس. ہلو جاگو پاکستان. صحیح ہے. اچھا جی سر صاحب ایونٹس بتا دیں سر. کازز تو پکے یاد ہو گئے. کازز میں ہم انٹروڈکشن لکھ دیں گے، کم سے کم 8-9 لائنیں پکی ہو گئی سر صاحب. اچھا آ جاؤ ایونٹس بھی پکا کر لیتے ہیں. سننا ادھر بورڈ کی طرف. یس یوسف اور سارا بالکل موبائل پہ دیکھ رہے ہو، لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہو، کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہو، نظریں بالکل اسکرین کے اوپر، ادھر ادھر نہیں ہلنا، گھر پہ جو بھی ہو رہا ہے. بھائی when the prophet was informed about the army، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن ملتی ہے. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں کہیں تو جب اطلاع ملتی ہے، جب ان کو انفارمیشن ملتی ہے کہ بھائی 1000 بندہ آ رہا ہے 700 camels and 200 horses کے ساتھ to attack the Muslim. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کرے؟ رسول نے بھی جلدی سے آرمی جمع کرنا سٹارٹ کر دی. لیکن مسلمانوں کی آرمی توڑی تھی only 300 اور جس میں وہ میں نے آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جس میں 82 to 86 امیگرینٹس تھے، باقی سارے انصار تھے. اینڈ وہ ویل اکوپڈ تھے. مسلمان کیا تھے؟ ال اکوپڈ کا کیا مطلب؟ کہ ان کے پاس کوئی بھی ساز و سامان، تلواریں، عام ایمونیشن نہیں تھا. وہاں 700 کیملز تھے، یہاں کتنے کیملز؟ وہاں 200 ہارسز، یہاں اتنا کم 313. کیملز کتنے سر ساتھ؟ 70. ہارس کے کتنے؟ 200. اور وہاں لوگ کتنے؟ 1000. کیمل کتنے؟ 700. ہارسز کتنے؟ 200. کہیں مقابلہ ہے کوانٹٹی میں؟ وہ کتنے زیادہ ہیں، ہم کتنے کم ہیں. صحیح ہے. یہ مسلمز ہیں، یہ قریش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی 313 صحابہ کو لے کر پہنچ جاتے ہیں بدر کے مقام، ایک رات پہلے، the night before the battle. اور جیسی وہاں پہنچتے ہیں they spend in preparing for the battle، اور پوری رات پہلے بیٹلز کے پلان کو بناتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے سجدے میں چلے گئے، پہلے پریپیئر کرتے ہیں فار دا بیٹل. پوری رات پلاننگ کرتے ہیں، تم یہاں کھڑے ہوگے، تم یہاں سے لڑو گے، تم یہ کرو گے تو
وہ کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، یوسف، سارا، تم سارے جو آگے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے یا ان کے پاس آئے گی؟ ان کے پاس. پھر بھی رسول پہلے کیا کر رہے ہیں؟ 300 کہتا کوئی اکٹھا کر رہے ہیں، آرمی بنا رہے ہیں، گھوڑے 70 بھی ہیں لے رہے ہیں، کیا نام ہے، 2 گھوڑے پکڑ رہے، 70 کیملز پکڑ رہے، جا کر بیٹل آف بدر کے مقام پر بیٹھ رہے. پھر اس کے بعد اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ یہ لوگ آ گئے، اب تو ہماری مدد فرما. یہ نہیں کہ اپنی کوئی محنت ہو ہی نہیں اور بس اللہ کے سامنے بیٹھے اللہ تو مدد کر دے، اللہ میں مدینہ کے اندر ہی بیٹھا ہوں کہ اللہ مدد فرما. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے CI کا پیپر ہے اور تم بولو سرسار ٹھیک ہے کل سے جانے معاف ڈال رہا ہوں، کل سے بیٹھو یا اللہ CI، یا اللہ اسلامیات، یا اللہ CI، یا اللہ اسلامیات، فجر یا اللہ اسلامیات، یا اللہ اسلامیات، زہر یا اللہ اسلامیات. کتاب نہیں کھولی، نوٹس نہیں کھولا، سرسات کے لیکچر نہیں سنے، اسلامیات کی بک کو دیکھا نہیں، یا اللہ اسلامیات، یا اللہ. ایسے مدد نہیں آتی. ہاں کلاس لی، لیکچر سنا، اپنا پڑھا، محنت کی، اس کے بعد یا اللہ. اللہ کی مدد پر یقین ہے لیکن محنت بھی تو کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو گئے، وہاں بیٹھے 313 صحابہ کو لے کر اسٹریٹجی پوری کی. اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ او اللہ، اے اللہ، forgot not your promise of assistance، یا اللہ اپنی مدد کا وعدہ نہیں بھولیے گا. یا اللہ یاد رکھیں آپ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، آپ اپنی مدد کا وعدہ نہیں بھولیے گا. if this little band were to be perish، اگر یہ تھوڑے سے لوگ 313 لوگ بھی آج چلے گئے نا، مارے گئے، تو یاد رکھیں اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا جو آپ کا پیور ورشپ کرنے والا. جب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ رب العزت نے the same night بارش برسائی both sides پر. جب بارش ہوئی، تمہیں پتا ہے مکہ سارا مٹی مٹی ہے، جب بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے کیچڑ پیدا ہوا، اینڈ دا مکنز کا جو روٹ تھا جس کے ذریعے وہ مدینہ جا رہے تھے وہ بلاک ہو گیا، اینڈ دے کین ناٹ پروگریس اینڈ دے ہیو ٹو اسٹے اینڈ باؤنڈ ایٹ بدر. اور یہاں مسلمانوں نے جب بارش کو دیکھا تو مسلمانوں کو پتا لگ گیا کہ اللہ رب العزت نے ہماری دعا کو قبول کر لیا اور سن لیے. ان کو اللہ کی طرف سے بلیسنگز اور اللہ کی طرف سے ان کا جو ہارٹ تھا وہ اسٹرینٹن ہو گیا، ایمان جو تھا مضبوط ہو گیا، اور مسلمان کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ اللہ کی مدد کیا ہے ہمارے ساتھ. ڈن. اینی کنفیوژن؟ کوئی پرابلم؟ پکی بات؟ گڈ ہے. دیکھ لو کوئی مسئلہ ہے تو صحیح ہے. یس یوسف اینڈ سارا، اینی پرابلم میرا بچہ؟ اینی پرابلم؟ No. بس ایک نو کے لیے تمہیں رکھا ہوا ہے بچہ بھی. نو کوئی دوسرا لفظ بھی استعمال کر لو، نہیں ہے کچھ؟ نہیں ہے سر. اوکے. اچھا بھائی یہاں تک ہم سیٹ ہو گئے کہ مسلمانوں کی آرمی بیٹل آف بدر تک پہنچ گئی، دعا ہو گئی، بارش ہوئی، وہ وہاں سٹاپ ہو گئے، سب چیزیں. بیٹا ان دا مارننگ دا بوتھ آرمیز کیم فیس ٹو فیس. مارننگ جیسی ہوئی تو دونوں آرمیز آمنے سامنے ہیں لڑنے کے لیے. اور یاد رکھنا یہ کسٹم تھا، کلچر تھا عرب کا کہ جب بھی کوئی بڑی بیٹل ہوتی تھی اس سے پہلے ایک انڈیویجول کلیش ہوتا تھا. انڈیویجول کلیش کا سرساتھ کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں ون آن ون بیٹل. کیا مطلب سرساتھ ون آن ون بیٹل؟ کہ 3 بندے اس گروپ سے آتے تھے اور 3 بندے اس گروپ سے آتے تھے. پہلے ان کی ون آن ون بیٹل ہوتی تھی، جو وہ جیت جاتا تھا تو دوسری پارٹی کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ اسٹرانگر. یہ کسٹم اور کلچر کہ ہر میجر بڑے فائٹ سے پہلے ون آن ون بیٹل. ادھر 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 میری طرف، ہر میجر فائٹ سے پہلے کیا ہوتی تھی؟ ون آن ون بیٹل. تو سملرلی کسٹم تھا، کلچر تھا عرب کا کہ وہاں سے 3 موسٹ اپنے بہادر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور یہاں سے اپنے 3 موسٹ بہادر لوگوں کو بھیجا جاتا. 3 وہاں سے آتے تھے، 3 یہاں سے آتے تھے. جب تینوں آتے تھے ان کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ بیٹل. تینوں کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ بیٹل. صحیح ہے. اس بیٹل سے ڈیسائیڈ ہوتا تھا کیا یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے یہ کون جی. تو بھائی کیا ہوا
کہ ان کی طرف سے جو آیا وہ تھا عتبہ نمبر 1، اس کا بھائی شیبہ، اینڈ لاسٹ میں ولید. دے اسٹیپ آؤٹ فرام دا لائنز آف دا قریش. وہاں سے 3 لوگ آئے، عتبہ، شیبہ اینڈ ولید. عتبہ، شیبہ اینڈ ولید. اور مسلمانوں کو کرس کرتے ہوئے، دھمکیاں دیتے ہوئے، آؤ سامنے آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ یہاں سے سامنے گئے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت حمزہ نے اپنے اپوننٹ سے، یا حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، وہ جیت گئے. حضرت علی نے اپنے اپوننٹ ولید کو قتل کیا، وہ جیت گئے. حضرت ابو عبیدہ لڑ رہے تھے لیکن وہ سیریسلی ڈیمیج ہو گئے، انجرڈ ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے عتبہ کا ہاتھ کاٹ دیا، جس کی وجہ سے عتبہ بھی مارا گیا اور مسلمان وہ بیٹل بھی 1-on-1 بیٹل بھی جیت گئے. جیسے ہی میرا بچہ مسلمان 1-on-1 بیٹل جیتے تو سون جنرل فائٹنگ بگن اینڈ 2 آرمیز collide together. جیسے ہی 1-on-1 بیٹل مسلمان جیتے تو ایک میجر فائٹ سٹارٹ، جو میجر فائٹ جیسی وہ سٹارٹ ہوئی، 17 رمضان المبارک تھا، اٹ واز 17 رمضان المبارک 624 AD. مسلمانوں نے بہت بہترین طریقے سے رسپونڈ کیا مکن اٹیکس کو. وہ اتنا ان میچ تھا، بریوری تھی، ڈٹرمنیشن تھی کہ مکہ والے اس کی تاب نہیں لا پائے اور آہستہ آہستہ مکن ایک دم پیچھے ہٹتے گئے اور مسلمان جیتے 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 باقاعدہ ان کے کیمپس میں گھس گئے. صحیح ہے. اور کچھ چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوئے اس بیٹل کے اندر، وہ پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلا ایونٹ، حضرت بلال نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کے پاس گئے اور اس کو مارا. اب وہ شخص کون تھا؟ اس کا نام تھا امیہ بن خلف. سر امیہ بن خلف کو کیوں مارا اور یہ ایونٹ ہم پڑھ کیوں رہے؟ بیکاز یس میرا بچہ عمر، ویری گڈ. امیہ بن خلف واز دا سیم ماسٹر جو کہ حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت پر لٹاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا، رگڑتا تھا. when حضرت بلال saw امیہ بن خلف in the opponent's group, he went straight and killed امیہ بن خلف and took the revenge جو کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا. سیکنڈ بڑا کام، 2 brothers تھے، معاذ and معیز، engage in ابو جہل in combat. انہوں نے ابو جہل کو دیکھا اور جا کر ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کیا. سر یہ سین کیا سین تھا؟ 2 بھائی تھے بہت چھوٹے جن کا نام تھا حضرت معاذ، حضرت معیز. سارا اینڈ یوسف، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بچے ہیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ تم بہت بچے ہو. اتنے چھوٹے بچے تھے زارا کہ ان کی تلوار جو ہے نا وہ زمین پر رگڑتی تھی، قد اتنا نہیں تھا کہ تلوار اٹھا سکے، اتنے چھوٹے. لیکن جذبہ جہاد دیکھو کہ جہاد کے اندر بیٹل آف بدر کے اندر شریک ہوئے. ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا کہ ابو جہل واز دا پرسن ہو یوزڈ ٹو ہیوملیٹ وربلی ہولی پروفٹ، جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا. پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ دیکھو گھوڑے پہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے. تلواریں لی، رگڑتے ریڑتے ریڑتے نیچتے وہاں پہنچے، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گرا. تلواروں سے ابو جہل پر حملہ کیا. اب جان اتنی ہے نہیں، تمہیں پتہ ہے چھری گھونپنے کے لیے، اسٹرک کرنے کے لیے کسی کے اندر جان چاہیے ہوتی ہے نا. گوشت ہے بھائی، جان ہوگی تو چھری اندر گھوپے گی. So that's why they does not have too much power to struck inside the body of Abu Jahl. تو وہ مار تو دیا، ڈیمیج تو کر دیا، لیکن جان سے نہیں مار پائے. تو صحابہ، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، جب انہوں نے دیکھا he found the edge of death of breathing is last، انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل آخری سانس سے لے رہا ہے، ڈیمیج ہو گیا، مرا نہیں ہے، تو وہ اس کے نیک پر بیٹھے اور انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی اور ابو جہل سے بدلہ لیا. صحیح ہے. ڈیمیج ان کو 2 بچوں نے کیا اور بعد میں مارا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بھی ایک ایونٹ ہوا. ایک اور ایونٹ ہوا کہ آن دا ڈے آف بدر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عکاشہ. وہ دشمنوں کی صف میں لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے ان کی جو سوارڈ تھی، تلوار، صحیح ہے، وہ کیا ہو گئی؟ بروکن ڈاؤن. وہ کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. جیسی وہ ٹوٹی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ ادھر سامنے تلواریں تھیں، کچھ ہے نہیں ہاتھ میں. انہوں نے رسول کی طرف دیکھا، رسول نے نیچے سے ایک پیس آف ووڈ اٹھا کر دیا. gave him a piece of wood، ایک لکڑی کا ٹکڑا. مجھے بتاؤ تم لڑ رہے ہو سامنے سے تلواروں میں، تمہیں لکڑی اٹھا کر دوں، تم کیا کرو گے؟ بولے سرساد پاگل تو نہیں ہے، تلوار ہے، یہ لکڑی ہے. لیکن حضرت عکاشہ جانتے تھے. ایک دم لکڑی اٹھا کے قافلے میں گھس گئے. اللہ رب العزت کی طرف سے میریکل تھا کہ وہ لکڑی کیا بن گئی؟ سوارڈ بن گئی.
صحیح ہے. اور لاسٹ اللہ رب العزت نے اینجلز کو بھیجا بیٹل فیلڈ کے اندر ٹو میک مسلم فیل اسٹرانگر اینڈ آئیڈل ورشپر فیل ویک اینڈ اسکیئرڈ. اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مدد بھیجی بیٹل آف بدر کے اندر تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کر سکے، جس کو سورہ انفال کے اندر اللہ نے بیان بھی کیا. یور لارڈ ول انفورس یو ود 5000 آف دا اینجلز ایچ ہیونگ ڈسٹنکٹیو مارکس. صحیح ہے. اور اس بیٹل کے اندر بیٹا کیا ہوا ایونچولی ابو جہل اور ادر 24 بڑے قریش کے لیڈر اس کے اندر مارے گئے. صحیح ہے. were killed and they retreated the battlefield. اور وہاں سے سارے قریش والے بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اپنے ویپنز کو، اپنے اونٹ کو، اپنے مال کو، اپنے بلونگنگز کو، سب چیزیں چھوڑ کر بھاگ گئے. اور مسلمانوں نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر and Muslims won the battle. Any confusion? یوسف، سارا، زارا میرا بچہ، آپ کو کنفیوژن؟ آصف، عمر، یس، سارا، یوسف، اینی کنفیوژن میرے بچوں؟ جلدی جلدی، کوئی کنفیوژن؟ نہیں ابھی کنفیوژن سر. ہاں چلو شکر ہے، جملہ تو چینج کیا. یوسف میرا بچہ، اینی کنفیوژن؟ اچھا سر آؤٹ کم پڑھ لیتے ہیں بیٹا. آؤٹ کم یہ نکلا that the Muslims return مدینہ victorious and the people rejoice. کہ مسلمان جب مدینہ واپس آئے تو مسلمان ایز اے victorious آئے، وہ بیٹل جیت چکے تھے. اور جو قریش تھے ان کے 70 لوگ مر چکے تھے. 70 were killed and 70 were prisoned. 70 لوگوں کو مسلمانوں نے مارا تھا اور 70 کو کیا کر لیا تھا؟ قید کر لیا تھا. وائل مسلمانوں کے صرف 14 مسلمز پر مارٹرڈ، مسلمان صرف 14 شہید ہوئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرزنرز کو کہا کہ اپنے رینسم منی دو اینڈ دے ور الاؤڈ ٹو گو ٹو فری، کہ پیسے دو اور چلے جاؤ. اور ان لوگوں کا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے؟ مدینہ کے 10 بچوں کو ریڈ اینڈ رائٹ مطلب کرنا سکھائیں، ٹیچنگ کرے، ان کو پڑھائیں، اور جب وہ پڑھا لے تو وہ کیا کر دے؟ چلے جائیں. صحیح ہے. پہلا کہ رینسم منی دیتے ہیں، جس کے پاس رینسم منی نہیں وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھائے اور چلا جائے. اور جس کو نہ پڑھانا آتا تھا نہ اس کے پاس پیسے تھے، رینسم منی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر کسی عوض کے وداؤٹ اینی پیمنٹ جانے دی. صحیح ہے. مسلمانوں کے جتنے 14 لوگ شہید ہوئے تھے ان تمام کو مقام بدر پر ہی دفن کیا. آج بھی آپ جاؤ مکہ میں عمرہ کرنے تو بیٹل آف بدر میں تم کچھ قبریں دیکھو گے، وہی دفن کیا گیا. اور مسلمانوں کو ہیوی اماؤنٹ آف بوٹی ملی، جس میں 114 کیملز، 15 ہارسز اینڈ لارج اماؤنٹ آف کلوتھ اینڈ آرمرز، جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں. کوئی کنفیوژن؟ لاسٹ سر امپورٹنس کیا ہوئی بیٹل آف بدر کی؟ بیٹا امپورٹنس یہ تھی کہ یہ سب سے پہلی بیٹل تھی، دا فرسٹ بیٹل بٹوین اسلام اینڈ پولیتھیس. یہ توحید والے اور ملٹیپل گاڈز کے درمیان سب سے پہلی بیٹل تھی، اور جس کی وجہ سے جس سے مسلمان جیتے تو جتنے پولیتھیس تھے اور چیزوں مدینہ تھے ان کو ریلائز ہو گیا دیٹ مسلم بھی اب کیا ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک آرمی ہے جن سے پنگا لینا آسان نہیں. Secondly, the defeat of Quraysh greatly affected their influence in Arabia. قریش کا ہار جانا قریش کا بہت بڑی بےزتی تھی عربیہ کے اندر، کیونکہ قریش بھی تو ایک ٹرائب تھی نا. مکھنز بھائی قولی کعبہ کے کیئر ٹیکرز تھے، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، وہ بھی ہار گئے، جس کی وجہ سے ان کا جو انفلوئنس تھا وہ عربیہ کے اندر بہت زیادہ ڈیمیج ہوا. Thirdly, the victory of the Muslims increased their faith and power in Allah. اور مسلمانوں کو یہ چیز جب وہ جیتے 313 لوگ عذاب سے، تو اس چیز نے اللہ کے اندر فیتھ، اللہ کے اندر یقین، اللہ کے اندر پاور اور زیادہ بڑھا دی، اور وہ اور بھی زیادہ اللہ کو ماننے لگے. لاسٹ جو مدینہ کے اندر اپوسٹلشپ آف پروفٹ تھی واز کنفرم. مدینہ کے اندر لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ضرور نبی ہے، کیونکہ بغیر نبی کے کوئی 313 بندے ہزار سے قریش والوں سے جیت نہیں سکتے. اس میں کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ہے ہی. ڈن میرے بچوں؟ کازز ریوائز کر لیا تھا، جلدی سے ایونٹ ریوائز کر دیتا ہوں. سرساد ایونٹ میں کیا کیا ہوا تھا؟ جلدی سرساد ایونٹ میں کیا کیا ہوا تھا؟ جیسے ہولی پروفٹ کو پتہ لگا، ہولی پروفٹ نے 313 کمپینینز کو اکٹھا کیا، جہاں 70 اونٹ، 2 ہارسز چلے گئے بیٹل آف بدر کے مقام پر. بدر کے مقام پر پوری رات پہلے اسٹریٹجی بنائی، اس کے بعد پریئرز میں گزاری، اللہ رب العزت سے دعا مانگی.
دعا کے عوض اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بارش برسائی، جس سے مکہ والوں کا روٹ بلاک ہو گیا اور مسلمانوں کا فیتھ سٹرینٹڈ ہو گیا کہ اللہ ہماری مدد کریں گے۔ صبح 1-on-1 بیٹل سٹارٹ ہوئی، وہاں سے 3 لوگ آئے، مسلمان 1-on-1 بیٹل جیت گئے۔ پھر میجر فائٹنگ سٹارٹ ہوئی 17 رمضان المبارک 624 AD، جو مسلمانوں نے بہت خوبصورتی سے لڑا اور مسلمان قریش کے کیمپ میں گھس گئے۔ پہلا ایونٹ حضرت بلال نے امیہ بن خلف اپنے ماسٹر سے بدلہ لیا، معاذ بن معیذ نے ابو جہل پر حملہ کیا، عبداللہ بن مسعود نے بعد میں ابو جہل کو مار دیا۔ تیسرا ایونٹ حضرت عکاشہ کی لکڑی سے تلوار کا بننا۔ چوتھا ایونٹ اینجلز کا آنا اور مسلمانوں کی مدد کرنا۔ ایونچولی 24 لیڈرز مرے، صحیح، اور مسلمانوں کو بہت سارے مال غنیمت ملی اور مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگائے، وہ جیت گئے۔ ٹوٹل 70 لوگوں کو قتل کیا، 70 پرزنرز ہوئے، مسلمان 14 شہید ہوئے۔ دفن ان کو بیٹل آف بدر میں کیا گیا۔ جو پرزنرز تھے ان کو کہا رینسم منی دے دو، نہیں ہے تو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ، اگر کچھ بھی نہیں آتا جاؤ، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ امپورٹنس کیا ہوئی کہ مسلمان بیٹل جیتے، ایمان بڑھا، رتبہ بڑھا، آرمی بڑھی، اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ کو کنفرم سمجھا۔ ڈن؟ اینی کنفیوژن؟ کلاس خود بخود اینڈ ہو جائے گی ابھی یوسف اور سارا۔ کوئی کنفیوژن میرے بچوں؟ یس؟ نو کنفیوژن؟ اوکے سیف، سوری، اوکے یوسف، سارا تمہیں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ نہیں سر۔ Okay, the recorded lecture will also be sent in your class, so it will help you. صحیح ہے؟ Done. اللہ حافظ. Take care میرا بچہ.